سر کیا آپ جانتے ہیں 1897 میں آپ کی والدہ وفات پا چکی تھی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا۔ 1899 میں آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا اور آپ ایک دوسری دنیا میں تھے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ آپ نے دونوں جہان دیکھے، ایک صاف زندگی اور ایک پاگل پن کی زندگی۔ لیکن میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑتا، دونوں زندگیاں ایک جیسی ہی ہیں۔ جیسے واصف علی واصف نے کہا تھا، میں تشنا کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا۔ سعد تم کیا سمجھو گے؟ السلام علیکم دوستو ہمارے اس سیگمنٹ کے گیسٹ فریڈرک نیتسے ہیں، جنہیں اقبال نے مجذوب فرنگی کہا تھا۔ سر سب سے پہلے سوال کو میں ایک خواہش کے ساتھ کروں گا۔ وہ خواہش یہ ہے کہ 1865 میں آپ کاش گھر سے نہ نکلتے، آپ کاش اس دکان پر نہ جاتے، یا آپ اس دکان پر چلے بھی گئے تھے تو آپ کے ہاتھ شوپن ہاور کی وہ کتاب نہ آتی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ پورا قصہ کیا تھا؟ سعد تم کیا سمجھو گے؟ میں تمہیں پورا واقعہ سناتا ہوں۔ 1865 میں مجھے دن اور مہینہ یاد نہیں، میں اپنی پسند کی پرانی کتابیں ڈھونڈنے کے لیے ایک پرانی دکان پر گیا۔ وہاں میری نظر شوپن ہاور کی شاہکار کتاب دنیا ایک تصور کی حیثیت سے پر پڑی۔ میں نے اس نامانوس کتاب کو ہاتھ میں لیا اور اس کے صفحات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس عالم میں خدا جانے کس شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی، لے لو لے لو یہ کتاب لے لو۔ میں کوئی کتاب جلد بازی میں نہیں خریدا کرتا، لیکن نہ جانے کیا ہوا۔ اس روز میں نے اپنا اصول بالائے طاق رکھا اور وہ کتاب خرید لی، اور اپنے کمرے میں واپس پہنچتے ہی اس نئی سوغات کو لے کر صوفے کے ایک کونے پر بیٹھ گیا اور اس کو پڑھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی آئینہ دیکھ رہا ہوں، جو دنیا، زندگی اور خود میری فطرت کا نقش خوفناک جاہو جلال کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ وہیں میں نے بیماری، مشکلات اور تکلیف کو پڑھا۔ آپ خدا کو نہیں مانتے تو آپ اس دن روئے کیوں تھے جب آپ کے ذہن میں تکرار مسلسل کا تصور آیا تھا؟ ہاں، یہ اگست 1881 کی بات ہے، جب میں گہما گہمی اور شور سے دور سمندر سے 4500 فٹ کی بلندی پر سوئٹزرلینڈ کے سلز مارینا نام کے گاؤں میں خاموشی سے دن کاٹ رہا تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے پروفیسر کہتے تھے، وہاں کے لوگ میری عزت کرتے تھے۔ ایک روز گاؤں کے جنگل میں سیر کرتا ہوا دور نکل گیا اور ایک مخطوطی چٹان پر بیٹھ گیا، اور اسی جگہ پر تکرار مسلسل کا تصور میرے ذہن میں اترا۔ اس تصور نے میرے ذہن میں جوش بھر دیا، یہاں تک کہ میں رونے لگا۔ کافی دیر تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا روحانی تجربہ تھا یا کوئی نفسیاتی واردات۔ ہفتوں تک میں اس تصور کے سرور میں رہا، اور میں اس کیفیت میں تھا کہ جیسے پرانے زمانے کے کسی ولی کو کوئی خدائی مشن سونپا گیا ہو۔ خیر میں سہم گیا تھا، زندگی نے میرے ساتھ کتنا بھیانک سلوک کیا تھا، اور اب میں اس بات کا پرچار کرنے والا تھا کہ یہ سلوک ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا۔ 14 اگست 1881 کو میں نے کہا تھا، مجھ کو لگتا ہے کہ میں ایک بہت خطرناک زندگی گزار رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس عمل میں میری مشین ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ جذبوں کی ہولناک شدت سے کبھی میں کانپ جاتا ہوں اور کبھی ہنستا ہوں۔ جو زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، وہ واقعات ہمارے ساتھ اور ہماری دنیا میں پیش آ رہے ہیں، وہ پہلی یا آخری بار رونما نہیں ہو رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں یہی تماشا ہوتا رہا ہے، اور آئندہ بھی ہو بہو یہی تماشا دہرایا جاتا رہے گا۔ سر آپ نے عورتوں کے بارے میں بہت کچھ غلط کہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال یہ ہے، اور میں افسوس کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کہ آپ نے سقراط کے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کی۔ آپ نے کہا کہ سقراط ایک مسخرہ تھا جسے لوگوں نے سنجیدہ لیا۔ کیا آپ کا یہ کہنا بنتا تھا؟ آپ نے فوق البشر کی بات کی، وہ ہے کیا؟ آپ کا فوق البشر، سپرمین یا اوبر منچ، یہ ہے کیا؟ آپ تفصیل سے بتائیے۔ ساتھ تم کیا سمجھو گے؟ میں نے کہا تھا، میں تمہیں فوق البشر کی تعلیم دیتا ہوں۔ انسان ایک ایسی چیز ہے
جس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بتاؤ تو صحیح، تم نے اس سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا کیا؟ اب تک ہر مخلوق نے اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن کیا تم الٹا بڑے مد کا جزر بننا چاہتے ہو؟ بجائے اس کے کہ تم انسان سے آگے بڑھ جاؤ، تم اس بات کو ترجیح دیتے ہو کہ حیوانیت کی طرف تنزل کرو۔ انسان کے لیے بندر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک تمسخر یا تکلیف دہ شرمندگی۔ یہی حیثیت انسان فوق البشر کے لیے رکھتا ہے، یعنی ایک تمسخر یا تکلیف دہ شرمندگی۔ تم نے کیڑے سے لے کر انسان تک کی راہ طے کر لی ہے، لیکن اب تک تم میں بہت کچھ کیڑا باقی ہے۔ ایک زمانے میں تم بندر تھے، لیکن اب تک انسان ہر ایک بندر سے زیادہ بندر ہے۔ تم میں سے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ محض بے جوڑ ہے، اور نباتات اور ارواح کی دوغلی اولاد۔ دیکھو، میں تمہیں فوق البشر کی تعلیم دیتا ہوں۔ اب سمجھ میں آئی سعد، تم کیا سمجھو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز نے اپنے سے بڑھ کر دوسری چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایوولوشن میں کیڑے سے لے کر انسان بن گیا، مگر انسان اب یہاں رک گیا ہے۔ میں اس کو اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ مارے پھر رہے تھے اور آپ دنیا میں مایوسی پھیلا رہے تھے، اس وقت کارل مارکس دنیا کو ایک نیا معاشی نظام دینے جا رہا تھا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کارل مارکس نے اچھی کوشش کی، مگر تم نے دیکھا کیا وہ نظام رائج کر سکا؟ کیا اس نظام نے انسانوں کو ان کی عظمت سے ہمکنار کروایا؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس وجود سے آگے بڑھنا ہوگا اور فوق البشر کو پہنچنا ہوگا۔ مگر مارکس مادیت پرست تھا، جو ہر چیز کو اسی طرح دیکھتا تھا۔ سر، دنیا کی بڑی آبادی مذہب کو فالو کرتی ہے اور وہ ایوولوشن کی تھیوری کو نہیں مانتی، اور باقی جو بچتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ابہام پائے جاتے ہیں کہ ایوولوشن کی تھیوری میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایوولو ہوا اس میں ہزاروں اور لاکھوں سال لگے، کہ ان کے ڈی این اے کی اسٹرکچر کیسے چینج ہوئی، کیسے انوائرمنٹ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا اور کس طرح وہ ایوولو ہوئے۔ اور اگر ہم انسانوں سے سپر مین بنتے ہیں یا اوبر منچ بنتے ہیں یا فوق البشر بنتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ہزاروں سال چاہیے ہوں گے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال چاہیے ہوں گے۔ اور آپ ان انسانوں سے جو چند ہزار سالوں سے اس دنیا میں آئے ہیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فوراً فوق البشر بن جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پوسیبل؟ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1900 میں آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ہٹلر نے آپ کا نام بہت استعمال کیا اور ول ٹو پاور کو بہت زیادہ استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے۔ نہیں، عورتیں، بوڑھے نہیں ساتھ، یہ مت کہو، جانور بھی شامل تھے۔ تم تو یہ مت کہو، تم تو اچھے سے جانتے ہو۔ اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایز اے انسان ہمیں آج بھی شرمندگی ہوتی ہے۔